یہ جو لوگ یورپ اور امریکہ میں جا کے بس رہے ہیں اس کے بارے میں کیا وعید ہے؟ ایک دن کے بچے سے لے کے 90 سال کے بوڑھے تک ہر بندے کو قتل کر دیا. 5 سوال ہیں دین کے، 3 ایمان اس سے 2 آخرت کے ہیں میرے دور میں. دجال اکیلا لفظ نہیں ہے، مسیح الدجال، جھوٹا عیسیٰ. جب وہ ایک بندے کو مارے گا اور اس کے بعد دوبارہ اس کو زندہ کر دے گا. اور یہ بتائیں کہ یہ میں نے ایک دوست کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، یہ جو لوگ یورپ اور امریکہ میں جا کے بس رہے ہیں، دیگر ممالک میں بس رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا وعید ہے؟ جب یہ جنگ شروع ہوگی تو رسول اکرم کی حدیث ہے، نئی بنبات کی کتاب میں ہے کہ ایک دن کے بچے سے لے کے 90 سال کے بوڑھے تک ہر بندے کو قتل کر دیا جائے گا. یورپ میں لوگ قتل جو ہو رہ جائیں رہے ہوں گے یورپ. مسلمان جو رہ رہے ہوں گے قتل کر دیا جائے گا. اور یہ سر یہ بتائیے کہ یہ دجال کی علامات کیا ہوں گی، اور کیا دجال مسیح جو کہتے ہیں یہ یہودی دجال کو ہی کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، دجال اکیلا لفظ نہیں ہے، مسیح الدجال یعنی جھوٹا عیسیٰ. وہ دعویٰ عیسیٰ کا کر کے آئے گا. آپ نے کیا حدیث ہے، میں نے دجال کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے. مرزا بھی تو پیدا ہے نا، تو وہ جب پاور کے ساتھ پیدا ہوگا، جب وہ پانی روک لے گا، جب وہ ایک بندے کو مارے گا اور اس کے بعد دوبارہ اس کو زندہ کر دے گا، تو اچھے تو چھوٹا جب پیر نہیں مان ہوتا تو وہ تو پورا دجال ہوئے. اس لیے آپ سے سنا ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا. اللہ کرے کہ ہم لوگ اس کے دور میں نہ ہوں. اللہ بچت ہو جائے ہماری جی. ورنہ ایمان بچانا مشکل. میں ایسے ہوگا ایمان بچانا ہے انگارہ اپنے ہاتھ پہ رکھنا. اوہو. اچھا سر، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی دجال سے لڑیں گے؟ اسے لڑنے کے لیے آئیں گے. وہ ایک دفعہ آپ کو مسلمانوں کو مکمل فتح کرتا کرتا دمشق کی جامع مسجد تک پہنچ جائے گا، اور اندر مسلمان جو تھے ان کی نماز کی تیاری ہو رہی ہوگی، باہر دجال کھڑا ہوگا. اور پھر حضرت عیسیٰ جب اتریں گے اوپر سے، تو وہ جو ہے ان کے 2 چادروں میں پیلی چادر، بالوں سے پانی، تو پھر ان کو نماز پڑھانے کے آپ پڑھائیں. تو اس کے بعد ہوگا یہ کہ وہ باہر نکلیں گے تو دجال ان کو دیکھ کے وہ نمک کی طرح پگھلنا شروع ہوتا ہے، وہ بھاگے گا. تو پھر آپ کو لد کے مقام میں اس کو قتل کریں. لد وہ جگہ ہے جہاں اس وقت تل ابیب کا ایئرپورٹ ہے. تل ابیب کا ایئرپورٹ ایئرپورٹ ہے، اور وہاں پہ قتل ہوگا دجال. او سر، اتنی پریسائز انفارمیشن دے دی گئی ہے سر جی. اچھا سر، ایک مجھے اور بات بتائیں، اس سارے معاملے میں حضرت مہدی علیہ السلام کا کیا کردار ہوگا؟ اور پہلی جنگ جو بڑی ہے امام مہدی کی ہے. امام مہدی وہ جنگ کرتے، ترتیب سمجھائیے گا سر کیسے ہوگا؟ عمران البس، بیت المقدس، خراب الجسر، خروج المرم. خروج المرمہ ہوگا تو اس کے اندر امام مہدی وہ جنگ لڑیں گے. یہاں سے لوگ جائیں گے، وہ تو عرب تباہ ہو چکے ہیں، پیچھے رہنے کون سے جانے، خراسان کے لوگ وہ جا کے لڑیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کے جھنڈے ایلیا میں گاڑ دیں. وہاں سے جب وہ دمشق سے آپ وہاں پر بیت المقدس میں آپ وہاں جب اپنا قیام کر لیں گے، تو پھر یورپ سے چلیں گی فورسز، 80 جھنڈے، 12 لاکھ. یہاں سے فوج نکلے گی، ادھر سے انڈیا پاکستان پہ حملہ کرے گا اسی وقت. اسی لیے جو غزوہ ہند کا لشکر ہے وہاں سے آنا ہے، بیت المقدس سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہاں سے ایک لشکر ہند کو اس کو روندنے کے لیے جائے گا، اور وہ پھر پورا علاقہ اٹک کے نیچے تک انڈیا جو ہے اس پہ روندے گا. وہ پھر وہاں سے آئیں گے، وہ آ کے پھر پورا انڈیا فتح کریں گے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے سب سے پہلے بیت المقدس فتح ہونا ہے، بیت المقدس میں حکومت بننی ہے آپ کی امام مہدی کی. وہ مہدی کی حکومت جو ہے وہ آگے جا کے یورپ اس کے مقابلے میں کھڑا ہوگا، وہ ترکی کو فتح کرنا شروع ہوگا. ادھر سے انڈیا موو کرے گا، انڈیا ہماری طرف موو کرے گا. وہ پھر وہاں سے لشکر بھیجیں گے، وہ یہاں سے بھیجیں گے، وہاں سے بیت المقدس سے لشکر آئیں گے. بیت المقدس سے روانہ ہوگا. ٹھیک ہے، اس میں ہم بھی ساتھ ملیں گے، ظاہر بات ہے، جب قبضہ ہوگا تو کیوں نہیں ملیں گے. وہ لشکر جو ہے آپ نے فرمایا کہ ہند کے بادشاہوں کو جکڑ کے لے کے آئے گا، اور ہند کے خزانے بیت المقدس میں سجائے جائیں گے. یہ حدیث ہے، لاہور نہیں سجائے جانے، بیت المقدس سجائے جانے. پھر اتنی دیر میں انڈیا ہم پر حملہ کر چکے گا، اس کو مینج کرنے کے لیے وہ آئیں گے. اب اس لشکر کے بارے میں رسول اللہ فرمایا کہ وہ لشکر دجال کی آمد تک رہے گا. اب دجال کی آمد کیسے ہوتی ہے؟ کچھ تو فتح کریں گے یورپ کے لوگ، وہ پہنچ جائیں گے وہاں پر اماک کے میدان، حلب کے پاس. وہاں سے یہ فتح کریں گے، کرتے کرتے ان کو شکست دیں گے. تو جب آپ نے فرمایا قسطنطنیہ کے گھیرا لیں گے مسلمان، تو نعرہ تکبیر بلند کریں گے، اللہ اکبر. ایک نعرہ لگائیں گے، آدھا شہر ان کے پاس ہو جائے. دوسرا نعرہ لگائیں گے کیونکہ سارے مسلمان ہوں گے.
جب یہ فتح کا اعلان ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دجال جو ہے اصفہان سے نکلے گا 70,000 یہودیوں کے ساتھ. ایران سے؟ اصفہان سے، یعنی ایرانی شہر ایرانی اصفہان سے. وہاں بھی یہودی رہتے، 2.5 لاکھ یہودی وہاں. یہاں سے نکلے گا دجال، ایران سے نکلے گا. اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ، ادھر یہ لشکر فتح کر چکا ہوگا انڈیا کو. آپ نے فرمایا یہ لشکر دجال کی آمد تک رہے گا انڈیا میں. پھر جب حضرت عیسیٰ آئیں گے نا، جب وہ فتح کرتا کرتا، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جب یہ لوٹیں گے بیت المقدس تو عیسیٰ ابن مریم کو اپنے درمیان پائیں گے. تو یہ لشکر، جب یہ بڑی جنگ شروع ہونی ہے تو خراسان سے جھنڈے وہاں جائیں گے. یہ جو خطہ ہے یہاں پر ہند کی لڑائی لڑنے کے لیے وہاں سے بھی لشکر آئے گا. ظاہر بات ہے بے شمار لوگ یہاں سے وہاں گئے ہوں گے نا ہاں، لڑنے کے لیے. امام یہاں مہدی سے وہاں جائیں گے. جو بیت المقدس کو فتح کرے گا وہی غزوہ ہند لڑے گا. اس لیے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ادھر فتح کرو. یہاں سے لوگ وہاں جائیں گے، پھر وہ یہاں آئیں گے. یعنی آپ نے کہا نا خراسان سے فورسز جائیں گی نا، جو لڑیں گی وہاں پہ جا کے، پھر وہاں سے ادھر آئیں گی، وہاں سے روانہ ہوگا. ایک حصہ لشکر کا یہاں لڑنے جائے گا، ایک یورپ کو لڑنے جائے گا. حدیث تو یہ کہتے ہیں. سر تو پہلی ذمہ داری جو ہے یہاں. سر میں اور یہ صاحب میں لٹرلی آئی ایم امیزڈ. آپ نے بتایا کہ تل ابیب کا جہاں ایئرپورٹ ہے یہاں پہ دجال قتل ہوگا، یہ وہ جگہ اللہ کے نبی نے فرمائی. پھر آپ کہتے ہیں کہ اب خراسان سے لوگ نکلیں گے. آپ دیکھیں کہ سر پوری دنیا میں میرا نہیں خیال کہ سر افغانستان کی ریزیلینس اتنی ٹریننگ کسی کی اور کی ہوئی ہے. افغانستان اور پاکستان کی ہوئی. 80 مارا کھادیاں نے، 80 اتنے طاقت بنائی ہے. جو بھی ہوا سر وہ کیا پاور سٹرکچر کیا ہوگا پتہ نہیں، یہیں سے ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ سچویشن بنتی وہ نظر آ رہی ہے. سر آپ ادھر کا بتا رہے ہیں کہ وہاں عرب کو خراب السندھ من الہند و خراب الہند من السین. سندھ کا جو ہمارا علاقہ ہے اس کی خرابی انڈیا کرے گا، انڈیا کو چین تباہ کرے گا. کسی نے بتایا، پوچھا کسی نے سوچا تھا چین اور انڈیا کی لڑائی ہوگی؟ 100 سال پہلے تک تو نہیں سوچا تھا. ہاں، آپ کہہ رہے 50 سال پہلے تک نہیں سوچا تھا. ہاں، آپ کہتے ہیں کہ انڈیا کو جو تباہ کرے گا. قسم کہتے ہیں، میں نہیں کہتا ہوں. اچھا پوری بات بتائیں سر، پوری بات. خراب السندھ من الہند و خراب الہند من السین. سندھ کا علاقہ وہ ہے جو اٹک سے نیچے، نیچے سندھ کا علاقہ ہے، اوپر خراسان ہے ادھر. اس کو تباہ کرے گا انڈیا، ہند. اور ہند پہ حملہ کرے گا، تباہ کرے گا اس کو چین. قیامت کے بارے میں کیا ہے، جتنا پوچھنے والے کو پتہ اتنا ہی جاننے والا، مطلب جواب دینے والے کو پتہ. پھر اشراط الساعہ، علامتیں بتا دیں. اس میں ہم نے 2 علامتیں بتائیں. ایک آپ نے یہ علامت بتائی کہ ننگے پاؤں چلنے والے چرواہے عرب کے اونچی اونچی بلند و بالا عمارتیں بنانے، جیسے تعالون کا لفظ، آپس میں مقابلے کریں گے. یہ نخیل کا ٹاور ہے، عمار کا ٹاور ہے، یہ چدے کا. اور لانڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. یہ 2 آپ کی. یہ تو جب چلے گئے تو پوچھا آپ نے کہ یہ کون تھا، پتہ ہے؟ انہوں نے کہا عرب مدینے کا تو کوئی نہیں، باہر سے آیا ہوتا تو کچھ نشان ہوتے، اس کی مٹی ہوتی. کہا یہ جبریل تھے اور تمہیں تمہارا دین بتانے آئے تھے. 5 سوال ہیں دین کے، 3 ایمان اس سے، 2 آخرت کے ہیں میرے دور کے. تو 40% تو دین ہی ہو گیا نا آخرت.